علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا ہدایت النحو کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پہلے ہم عبارت پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوتا اور پھر اس کی ترکیب کی طرف چلتے۔ تو ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، 9ویں قسم بچی ہوئی تھی۔ التاسع ان يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم تقول جاءني مسلميا تقديره مسلمويا اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلميا ورأيت مسلميا ومررت بمسلميا۔ پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ التاسع 9ویں قسم، ان يكون الرفع بتقدیر الواو، 9ویں قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری واو کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب و جر لفظی یا کے ساتھ، وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم کے ساتھ۔ اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ درا حالے کی وہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تقولو تم کہو گے، جاءنی مسلمیہ تقدیرہ مسلمویا، تم کہو گے جاءنی مسلمیہ، تقدیرہ اس کی اصل مسلمویا ہے۔ اجتمعت الواء والیاء والاولی منہما ساکنۃ، واو اور یا اکٹھا ہوئے، والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن تھا۔ فقلبت الواء یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبۃ الیاء، اور جو ہے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا یا کی مناسبت کی وجہ سے، فصار مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ، تو ہو گیا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ اب ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی ترکیب ہے التاسع، یہ صفت بنے گی موصوف مقدر الصنفوں کی۔ قاعدہ وہی ہے کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو ایسی صورت میں اسے ہم بناتے ہیں مبتدا۔ تو یہاں پر التاسع یہ معرفہ ہے، لہذا ہم اسے بنائیں گے مبتدا۔ التاسع یہ صفت ہو جائے گی موصوف مقدر الصنفوں کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ اس کے بعد ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا، ان مصدریہ ناصبہ ہے اسی لیے یکونا پڑھا جا رہا ہے، اور الرفع پر ضمہ اس لیے ہے کہ یہ یکونا جو فعل ناقص ہے اس کا اسم بن رہا ہے، اور فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا بتقدیر الواو، تو تقدیرے پر کسرہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جار ہے، اور الواو پر کسرہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے جو ہے مضاف ہے، اور مضاف ہے، اور یہ مضافلے بندہ، اور مضافلے کیا ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے والنصب پر ضمہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس کا عطف الرفع پر ہے، اور والجر پر بھی اسی وجہ سے رفع پڑھا جا رہا ہے کہ اس کا بھی عطف الرفع پر ہے۔ بالیاء لفظا، با حرف جار ہوگا اور الیاء یہ مجرور ہے، الیاء پر کسرہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے با حرف جار ہے، اور لفظاً پر لفظاً منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ حال ہے الیاء سے، ٹھیک ہے، یہ حال ہے۔ اب ترکیب اس کی اس طریقے سے ہوگی کہ التاسع یہ صفت ہو جائے گا موصوف مقدر الصنفوں کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، ان مصدریہ ناصبہ، یکونا فعل ناقص، اب اس کو ایک اسم اور خبر چاہیے، الرفع معطوف علیہ، اس کے بعد ہے والنصب معطوف واو حرف عطف، النصب معطوف اول واو حرف عطف، الجر معطوف ثانی۔
معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یکونا فعل ناقص کا اسم۔ اس کے بعد ہے بتقدیر الواو، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو نکرہ کو ہم مضاف بناتے ہیں اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ خود دیکھیں کہ تقدیر یہ نکرہ ہے اور الواو یہ معرفہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اس کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔ تو با حرف جار تقدیر مضاف، الواو مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ بالیاء لفظاً کا عطف ہے بتقدیر الواو پر۔ اچھا، ہم نے جو ہے اس کو اس پر عطف کیوں کیا؟ بتقدیر پر ہم نے بالیاء لفظاً کا عطف کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ حرف جر کا عطف حرف جر پر ہی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو معطوف اور معطوف علیہ بنا کر چاہے یہ ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر بنے گا اس کو بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہم نے بنایا بتقدیر الواو کو معطوف علیہ بالیاء لفظاً با حرف جار الیاء ذو الحال، کیونکہ اس یا کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لفظی ہو، تو الیاء ذو الحال ہے اور لفظاً یہ ملفوظاً کی تعویل میں ہو کر یہ حال بن جائے گا الیاء سے۔ اب الیاء ذو الحال اپنے حال سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف کس پر؟ بتقدیر الواو پر۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے۔ ثابتن ہم نے اس لیے نکالا کیونکہ جو کانا یکون فعل ناقص ہوتا ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یکونا فعل ناقص کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر الصنف التاسع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ واو استینافیہ۔ یختص فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، نائب فاعل، با حرف جار جمع المذکر السالم یہ موصوف صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ بنیں گے ذو الحال، کیونکہ جمع مذکر سالم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جمع مذکر سالم ایسا ہو کہ اس کی اضافت کی گئی ہو یا متکلم کی جانب، تو یہاں پر با حرف جار ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک قاعدہ اور میں بتاتا ہوا چلوں، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف بناتے ہیں اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو یہ پورا کا پورا موصوف صفت ہو جائے گا۔ موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے ذو الحال، مضافاً اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، الی حرف جار یا مضاف، وہی قاعدہ یہاں پر بھی ہے کہ نکرہ کے بعد اگر معدب باللام اسم آ جائے، معرفہ آ جائے، تو ایسی صورت میں ہم نکرہ کو مضاف اور اس معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر الی حرف جار یا مضاف، المتکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مضافاً اسم مفعول کے، مضافاً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جمع المذکر السالم سے حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یختص فعل مجہول کے۔ ہم نے اس کو ظرف لغو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو ہم اس کو جار مجرور کہہ کر اس کو ظرف لغو بنا دیتے ہیں، اور اگر اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو ہم اسے ظرف مستقر بناتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر یہ با حرف جار یہ جمع المذکر السالم مضافاً الی یا المتکلم پوری ترکیب ہو کر یہ بن جائے گا یختصو کا ظرف لغو۔ اب یختصو فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تقول جاءنی مسلمیہ، تم کہو گے جاءنی مسلمیہ،
ترکیب اس کی ہوگی تقول فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر قال یقول اسباب نصارى ینصر ثلاثی مجرد، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے۔ جاءنی مسلمیہ اسی تقولو کا مقولہ ہے۔ اب تقولو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے تقدیرہ مسلمویا، تو وہی یہاں پر ایک قاعدہ اور سمجھتے ہوئے چلیں کہ تقدیر ہے یہ اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ضمیر آ جائے، اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے تو پکا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو تقدیرے کو ہم یہاں بنائیں گے مضاف اور ہو ضمیر کو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، اور مسلمویا یہ خبر ہے، یا ہذا لفظ کی تعویل میں لے کر اس کو بنا دیں خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہے اجتمعت الواء والیاء والاولی منہما ساکنۃ فقلبت الواء یاء وادغمت الیاء فی الیاء۔ ترکیب کی طرف ادھر چلتے ہیں۔ اجتمعت جو ہے یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الواء معطوف علیہ، واو حرف عطف، الیاء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنیں گے ذو الحال۔ یہ کیا بنا؟ ذو الحال، کیونکہ واو اور یا کی حالت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان دونوں میں کا پہلا کیا ہو؟ ساکن ہو۔ تو اجتماعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الواو معطوف علیہ، واو حرف عطف، الیاء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنیں گے ذو الحال۔ ابھی بعد میں ملانے کے بعد یہ فاعل بنیں گے، لیکن ابھی یہ بن گئے ذو الحال۔ والاولی منہما ساکنۃ، واو حالیہ، الاولی کو چاہیں تو آپ صفت بنا دیں موصوف مقدر الحرفوں کی، یعنی الحرف الاولی منہما، تو اگر آپ چاہیں تو الاولی کو صفت اول بنائیں اور منہما کو صفت ثانی، الحرف مقدر موصوف کی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس طریقے سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر الاولی کو موصوف بنائیں اور من حرف جار ہما ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا الکائنۃ اس میں فاعل کا، الکائنۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الاولی موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا ساکنۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا حال۔ اب ذو الحال اپنے حال سے مل کر اجتماعت فعل کا فاعل، اجتماعت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد عبارت فقلبت الواء یاء وادغمت الیاء فی الیاء وابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبۃ الیاء۔ واو استینافیہ یا حرف عطف کہہ لیں۔ ادغمت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، الیاء اس کا نائب فاعل، فی حرف جار الیاء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ادغمت فعل کے، ادغمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ فَصَارَ مُسْلِمِيًّا۔ اچھا ہم نے فَقُلِبَتِ الْوَاءُ کو یاءً چھوڑ دیا، پہلے اس کی ترکیب ہوگی فَقُلِبَتِ الْوَاءُ یاءً، فا جو یہاں پر تفصیلیہ ہے، قُلِبت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اور جو ہے یہ الواء جو ہے اس کا نائب فاعل، یاءً مفعول بہ، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، واو حرف عطف، ادغمت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، الیاء اس کا نائب فاعل، فی حرف جار الیاء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ادغمت فعل کے، ادغمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ۔ تو یہاں پر واو حرف عطف ابدلت جو ہے یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب،
الضمۃ اس کا نائب الفاعل نائب فاعل، با حرف جار، الکسرتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ابدلت فعل کے، کیونکہ یہاں پر متعلق لفظوں میں موجود ہے اسی لیے ہم نے اس کو ظرف لغو بنایا، تو بالکسر یہ ظرف لغو ہوا ابدلت فعل کا، لمناسبت الیاء لام حرف جار، مناسبت مضاف الیاء مضاف الیہ، وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہے کہ مناسبت جو ہے یہ بن رہا ہے مضاف اور الیاء مضاف الیہ، کیونکہ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو لام حرف جار مناسبت مضاف الیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی متعلق ہوا ابدلت فعل کے، ابدلت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ جملہ معطوفہ ہوا، جملہ فعلیہ یہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فصار مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ، یہاں پر بھی فا تفصیلیہ ہے، صارا فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، مسلمیہ ورأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ بن جائیں گے اس کی خبر، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر آپ الگ سے ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ترکیب کریں گے، رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، مسلمیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ومررت بمسلمیہ واو حرفیات، مررت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا بارز اس کا فاعل، با حرف جار، مسلمیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مررت فعل کے، اب مررت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ یہاں تک ہو گیا، 9ویں قسم بھی پوری ہو گئی۔ اب آگے سے فصل دے رہے ہیں، فصل الاسم المعرب علی نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعہ، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی ترکیب ہم اگلے درس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔